وعلی محمد جو مومنین سماعت کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ تھوڑا اور آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک درس کی صورت بن سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اعتصام یعنی انتہائی مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو تھامنا، اور اسی اعتصام میں ایک اور معنی پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو تھاما جا رہا ہے وہ خود پائیدار اور مستحکم ہے۔ ممکن ہے میں کسی سے کہوں بیٹا اس رسی کو تھام لو اور وہ تھام لے، لیکن وہ رسی کمزور ہو تو وہ شخص نجات نہیں پا سکتا۔ ایک وقت نہیں، میں ایک انتہائی مضبوط و مستحکم رسی کے بارے میں یہ کہوں کہ اس رسی کو تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس میں اعتصام فاعل کے لیے بھی ہے اور اس میں اعتصام خود اس مفعول کے لیے بھی موجود ہے، یعنی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو کہ یہ رسی خود مضبوط و مستحکم ہے، کیونکہ اگلا حصہ جو ہے آیت کا وہ کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، ٹکڑوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رسی تمہیں مضبوطی سے تھامنے کا حکم دے رہی ہے جو خود بھی مضبوط ہے۔ تو خود ایک رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور خود ایک رسی کی مضبوطی، یہ دو اہم چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جس رسی کو تھامنے کا حکم دے رہے ہیں وہ خود بذات خود وہ مضبوط و مستحکم ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہو جانا بعین ہی وہی معنی رکھتا ہے جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ میں موجود ہے۔ وہاں پر کہا کہ اعتصام بحبل الہی، یعنی اللہ کی رسی کو، حبل اللہ کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا حقیقی مصداق بیان فرما رہا ہے کہ اصل رسی کون ہے، مستحکم رسی کون ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام، کونوا مع الصادقین۔ تو وہ اعتصام، وہ تھامنا، وہ متمسک ہونا، وہ منسلک ہونا جو اللہ کی رسی کے لیے تھا، وہی حکم بعین ہی اس آیت میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ دونوں چیزیں کہ خود رسی بھی مضبوط ہیں اور تمہیں اس کو مضبوطی سے تھامنا بھی چاہیے، وہی حکم اس آیت مجیدہ میں موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہو جانا یعنی تمہیں نجات کا سبب بنے گا۔ اب جہاں جہاں قرآن و اہل بیت سے دوری اختیار ہوتی رہی وہاں تفرقہ، خلیجیں، گروہ، عقائد جنم لیتے رہے۔ قرآن سے دوری اختیار کی تو پھر علی سے دور ہوئے، علی سے دور ہوئے تو پھر نظام حیات اور نظام کائنات سے دور ہو گئے۔ قرآن و اہل بیت سے دوری یعنی ہدف خلقت سے دوری، قرآن و اہل بیت سے دوری یعنی اپنے مقصد تخلیق کو گم کر دینا۔ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ در حقیقت مقصد تخلیق کو گم کر دینا ہے۔ اگر کتاب خدا کافی ہوتی رسول اللہ یہی فرماتے انی تارکن فیکم الثقلین، کہ یہ ہے انی تارکن فیکم ثقل، میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں، اب جو بھی قرآن و اہل بیت میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے گا وہ اپنے مقصد تخلیق کو نہیں پا سکتا، وہ حبل اللہ کا مصداق نہیں بن سکتا، وہ کونوا مع الصادقین کی منزل پہ نہیں آ سکتا۔ لہذا اگر کسی نے قرآن کو لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا اور کچھ نے اہل بیت کو لیا قرآن کو چھوڑ دیا، یہ دونوں گروہ ناکام و نامراد ہیں اور کبھی اپنے مقصد حیات کو نہیں پا سکتے۔ لہذا آپ نے دیکھیں کہ رسول اللہ کے بعد مولا علی کو چھوڑا گیا، کیا ہوا؟
خود ساختہ خلافتوں میں گرفتار ہوئی امت، قدم قدم پہ مولا علی علیہ السلام نے خلفائے راشدین کی مدد کر کے در حقیقت اسلام کی آفاقی تعلیمات کو فروغ دیا ہے۔ امیر المومنین کا سکوت در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ امیر المومنین 25 سال خاموش رہے۔ اس 25 سال خاموشی کا نتیجہ کیا تھا؟ یعنی بالکل خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، نہیں بولے، عمل کیا، گفتگو کی، ایڈوائس دی، نصیحت فرمائی، مشورے دیے، یعنی ولی عہدی کے عنوان سے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مثلا مولا علی جو ہے وہ مفضول تھے اور فاضل کوئی اور تھا اس زمانے میں۔ نہیں، جب مولا علی کو چھوڑا تو پھر امت مخمصوں میں گرفتار ہوئی، اہل بیت کو چھوڑا تفرقوں میں بڑھتی چلی گئی۔ ان مصیبتوں میں سے کہ جو اہل بیت کی معرفت کے حصول کے معرفت کے نہ ملنے کے نتیجے میں انسان کو دامنگیر ہوئی، وہ غلو کی یا غلات کی یا غالیوں کی ایک مصیبت ہے۔ اہل بیت کی صحیح معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، اہل بیت کے صحیح فضائل کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے جو مصیبت امت اسلامیہ کی دامنگیر ہوئی وہ غالیوں کی مصیبت تھی، اور یہ چھٹے امام کے زمانے سے موجود تھے کہ جن کے بارے میں ائمہ کا ارشاد ہے، اور پھر یہ 8ویں اور 9ویں امام کے دور میں اور اس کے بعد پھر آنے والے دور میں شدت اختیار کرتے چلے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا واشگاف انداز سے الفاظ موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، ان سے مصافحہ نہ کرو، ان کے ساتھ نہیں بیٹھو، ان سے نشست و برخاست نہیں رکھو، یہ دین خدا سے دور ہیں، خدا کی لعنت ہو ان پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ معرفت اہل بیت سے دور، نام اہل بیت کا لیتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے برخلاف، اور یہ در حقیقت خود جوش نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر خود بخود پیدا ہو گئے، نہیں، ہمیشہ سے بیرونی قوتیں و طاقتیں ایسے افراد، ایسے گروہوں، ایسے افکار و نظریات کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو تھوڑے سے بھی مختلف نظر آئیں، منفرد نظر آئیں، منحرف نظر آئیں، ان کی پرورش کریں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کو ہر قسم کی مراعات دیں، ان کو آسانیاں دیں تاکہ یہ پھلے پھولیں۔ ائمہ کے زمانے میں بھی دشمنوں کی پوری کوشش یہی تھی کہ اہل بیت کی جو حقیقی معرفت ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچ پائے، یعنی اہل بیت کی حقیقی معرفت نہ پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد تخلیق رک گیا، آپ کامل طریقے سے اپنے مقصد تخلیق کو نہیں پا سکتے۔ اہل بیت کو چھوڑ دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے مقصد حیات پر کاربند رہی ہیں۔ چنانچہ اب یہ پوری تاریخی بحث ہے کہ غالی کہاں سے شروع ہوئے، کیسے شروع ہوئے، وہ کون سے بنیادی عقائد تھے جس کی وجہ سے جو ہے یہ غلات نے سر اٹھایا۔ میں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں تاریخی بحث سے، اور صرف جو حالات حاضرہ سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جدید زمانے میں کہ جہاں پر قادیانیت، بہائیت، وہابیت، اور اس سے پہلے چلے جائیے تو ائمہ کے زمانے میں اسماعیلی، بوہرے اور زیدی فرقہ، اسی قسم کے فرقے جو ایجاد ہوتے رہے، ان میں ترقی ہوتی رہی، اور اس زمانے میں بہائیت، وہابیت، قادیانیت، یہ 3 بڑے گروہ تھے کہ جن کو پیدا کیا گیا۔ لیکن مکتب تشیع پھر بھی ان طاقتوں کے حملوں کی آماجگاہ سے محفوظ تھا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے مکتب تشیع کو بھی اپنے نشانے پر لیا۔ کیا وجہ ہے مکتب تشیع کو اپنے نشانے پہ لینے کی؟ اس کی وجہ یہی ہے، دیکھیے بہت سے افراد، بہت سے گروہ ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، بوہری بھی شیعہ کہتے ہیں، اسماعیلی بھی شیعہ کہتے ہیں، لیکن ہم انہیں شیعہ نہیں مانتے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں شیعہ وہی ہے جو اثنا عشری ہو، 12 امام کا ماننے والا ہو۔
12 امامی شیعہ۔ اس بنا پر 12 امامی اثنا عشری شیعوں کی تعداد نام نہاد شیعوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، پھر ان اثنا عشری شیعوں میں اہل تشیع میں بھی مختلف رجحانات کے لوگ اور مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں، یا تحریکیں پائی جاتی ہیں۔ جو حقیقی تحریک ہے، جو اثنا عشری تحریک ہے، یہ وہی تحریک ہے جو امام زمانہ کے لیے کام کر رہی ہے، جو کہ نظریہ ولایت فقیہ سے مربوط و منسلک ہے۔ اور یہ نظریہ ولایت فقیہ یہ آج کل کے مولوی یا مجتہد کی ایجاد نہیں ہے، یہ ائمہ کی دی ہوئی اصطلاح ہے، یہ ائمہ کی دی ہوئی تعلیمات ہیں، یہ ائمہ کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ اس بنا پر حقیقی تشیع کہ جو امام زمانہ کے انقلاب کے لیے کام کر رہی ہے، وہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ امام علی کے دور سے لے کر امام زمانہ کی پیدائش تک محمد آل محمد کا گھرانہ وہ واحد ذریعہ نجات تھا لوگوں کے لیے کہ جس کی جانب لوگ رجوع کرتے تھے۔ منحرف پیدا ہوئے، کبھی خلافت کے نام پہ لوگ منحرف ہو گئے، الگ ہو گئے، کبھی مولا علی کی ظاہری خلافت کے زمانے میں لوگ مولا علی کو چھوڑ کے الگ ہو گئے، امام حسن کے دور میں، امام حسین کے دور میں، ائمہ کے دور میں الگ ہوتے رہے، یعنی جھڑتے رہے، الگ ہوتے رہے، لیکن تشیع کو جو اصل راستہ تھا وہ باقی رہا۔ لہذا کوئی بھی اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ تشیع اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب رہی یا اپنے تسلسل کے ساتھ اپنے مقصد کو کہاں تک لے کے چلی ہے، تو آپ رسول اللہ سے لے کر امام زمانہ تک، امام زمانہ سے لے کر آج تک جو سلسلہ ہے ہدایت اور رہنمائی کا، خواہ وہ امام معصوم کی شکل میں ہو یا غیبت امام میں مجتہد فقہا کی شکل میں، یہی وجہ ہے کہ اثنا عشری وہ واحد تحریک ہے شیعوں کے درمیان۔ اس لیے میں نے کہ شیعوں کی تعداد اور اس کا دائرہ وسیع ہے۔ بوہری بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اثنا عشری تو خیر نہیں ہے، اسی طرح اسماعیلی، اسی طرح زیدی، اسی طرح اور بھی فرقے جو منقرض ہو گئے، نابود ہو گئے، مٹ گئے، مسخ ہو گئے۔ تاریخ میں بہت سارے فرقے تھے، واقفیہ تھے، افتیہ تھے، اور بہت سارے فرقے تھے۔ میں اس میں وارد ہونے یہ پوری ایک الگ بحث ہے، کون کون سے فرقے تھے جنہوں نے تشیع سے جنم لیا، تشیع کی راہ کو روکنے کے لیے، اور نابود ہو گئے۔ اثنا عشری شیعہ صرف موجود ہیں، اور اس دور میں امام کے انقلاب کے لیے کام کرنے والے صرف اور صرف اثنا عشری شیعہ ہیں۔ وہ اثنا عشری شیعہ جو غیبت امام زمانہ میں مجتہدین کی ولایت پر اعتقاد و ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح جیسے ائمہ کے زمانے میں ائمہ کی ولایت اور ان کی رہنمائی پر اعتقاد و ایمان رکھتے تھے۔ چنانچہ اس تحریک کو دبانے کے لیے، اس کو منحرف کرنے کے لیے، اس کو مسخ کرنے کے لیے، اس کے مقصد سے دور کرنے کے لیے یہاں پر کوششیں کی گئیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ علماء کے درمیان ایک گروہ پیدا کیا گیا اخباریوں کا، اصولی علماء کے مقابلے میں اخباریوں کا ایک گروہ پیدا کیا گیا جو کہتے تھے صرف ہمارے لیے احادیث کافی ہیں بس، اور جن کے شوشے جو ہیں وہ آپ کو مختلف کتابوں کی صورت میں نظر آ جائیں گے کہ ظاہری روایت کو اٹھاتے ہیں، ایک روایت کو اٹھائی، ایک مجتہد کے فتوے کو اٹھایا اور کہتے ہیں دیکھو یہ مجتہد کا فتویٰ، یہ امام کی آیت ہے، امام کی روایت کے مطابق جو ہے یہ نہیں ہے، یہ دیکھو مجتہد نے جیب سے دیا ہے۔ یہ ظاہر پرست ہوتے ہیں اخباری علماء، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اخبار و روایات پہ تکیہ کرتے ہیں۔ علماء کے درمیان پہلے کوشش کی گئی، الحمدللہ اب وہ اخباری علماء کم بلکہ ختم ہو گئے تھے، ابھی دوبارہ سے ایک اور سلسلہ شروع کیا گیا کہ نام نہاد افراد کو اخباریت کے نام پر جمع کیا، بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے رسالے عملی نکالے، توضیح المسائل چھاپیں اور بڑے بڑے نام نہاد مجتہد بنے، لیکن وہ ختم ہو گئے۔ دوسرا جو کام کیا وہ ہے غلات کو پرورش کرنا، غالیوں کی پرورش کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غالی نام اہل بیت کا لیتے ہیں لیکن کام دشمن اہل بیت کا کرتے ہیں، بعینہ
بعینہ جیسے بنو عباس نے کیا تھا، نام اہل بیت کا لیا، کام بنو امیہ سے زیادہ ظلم ستم کا کیا۔ کہ ائمہ نے کیا کہا، کاش بنو امیہ کا زمانہ واپس آ جاتا، اتنا ظلم و ستم کیا نام اہل بیت کا لے کر، کالا جھنڈا لگا کر کہ کالا ہمارا رسمی رنگ ہے، ہم اہل بیت کا حق دلانا چاہتے ہیں۔ نعرے اتنے جاندار، اتنے احساسات ایموشنل کہ انسان ایک عام شیعہ، ایک عام محب، ایک عام مومن جو ہے وہ کہے کہ ہاں جناب اس سے بڑھ کے کوئی عزادار نہیں ہو سکتا۔ آج بھی وہی بنو عباسی فکر کے افراد موجود ہیں جو علم لے کر، کالا جھنڈا لے کر، عزاداری کا نام لے کر عزادار 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 عزادار، ایسے عزادار ویسے عزادار اتنا بڑھا دیں گے کہ آپ کہیں گے ان سے بڑھ کے کوئی عزادار نہیں، ان سے بڑھ کے کوئی مومن نہیں۔ مومن کے مقابلے میں ایک اور اصطلاح گھڑی کہ عزاد، یہ بہت بڑے عزادار ہیں۔ یہ کون سی روایت میں موجود ہے بہت بڑے عزادار ہیں؟ تاکہ ایک چیز لائی جائے نماز کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں عزادار کی عزاداری کرتے ہیں، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ گروہ پیدا کیا کہ یہ بنو عباسی فکر پہ کاربند ایک گروہ ہے جو بظاہر تشیع کا نام لے گا، تشیع کا علم اٹھائے گا، تشیع کے شعار بلند کرے گا، جیسے کہ ہارون اور مامون نے کیا۔ امام رضا سے کیا کہا تھا، میں ولی عہدی آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ حکومت آپ کا حق ہے، یہ کالا جھنڈا اہل بیت کے سوگ میں ہم نے لگایا ہے، ہم نے حکومت ہی بنو امیہ سے اس لیے کہ اہل بیت کو حق دیں، میں فدق دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ سارے نعرے وہی جو اہل بیت کے تھے، لیکن کیا اہل بیت کا حق دیا؟ کیا اہل بیت کے حقوق کا احیاء کیا؟ کیا امام کی حفاظت کی؟ یہ برعکس۔ تو آج جتنے غلات ہیں، جتنے غالی ہیں، یہ سب اس بنو عباسی فکر پہ گامزن ہیں، وہیں سے یہ رزق لے رہے ہیں، فکری رزق۔ کہ عزیزان گرامی، ہمیں بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ فتنہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر حق واضح نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مٹی کا طوفان ہے تو 2 قدم دور کی چیز نظر نہیں آتی، اسے فتنہ کہتے ہیں۔ فتنہ یعنی اتنا حقیقت کو مشتبہ کر دیا جائے، شبہ ناک کر دیا جائے کہ انسان کے لیے 2 قدم کی چیز، حق والی چیز دیکھنا مشکل ہو جائے۔ اور پھر عالمی سطح پر ان گروہوں کی ترویج و اشاعت کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے، ڈالر دیے جا رہے ہیں۔ غیر ممالک، دشمن ممالک کی ایجنسیز اور ان کے سفارت خانے، شواہد موجود ہیں، وہ ایسے افراد کو اپنے یہاں بلا کر ان کی سپورٹ کرتے ہیں، مالی، اخلاقی، امکانات و وسائل کے لحاظ سے۔ غرض یہ کہ فی زمانہ یہ وہ گروہ ہے کہ جو تعلیمات سے اہل بیت سے دور ہے۔ نام اہل بیت کا، علم اہل بیت کا، شعار اہل بیت کے، جھنڈے اہل بیت کے، سب کچھ اہل بیت کا، لیکن بدترین کام جو اہل بیت کے نام پہ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معرفت اہل بیت نہیں ہے۔ علی کی خوب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کہا کہ علی کی قتل گاہ کیوں جا رہے ہو؟ جی علی کی قتل گاہ کیوں جا رہے ہو؟ وہ تو قتل گاہ ہے علی کی۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں مولوی ہے، تقلید کرتا ہے، تقلید کراتا ہے، نہیں جاؤ۔ اچھا جناب، اگر مسجد علی کی قتل گاہ ہے تو پھر آپ امام حسین کی قتل گاہ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پہ بھی تو امام حسین کو قتل کیا تھا نا، تو وہاں کیوں جاتے ہیں؟ بھائی جب مسجد میں نہیں جائیں، کیوں علی کی قتل گاہ ہے تو پھر امام حسین کی قتل گاہ کے لیے کیوں؟ سوال ہے۔ دوسرے ائمہ کی قتل گاہ کے لیے کیوں آپ جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے چونکہ یہاں پہ مولوی ہیں، روکے گا، سمجھائے گا، بتائے گا، لہذا یہاں نہیں جاؤ۔ اگر وجہ ایک ہی ہے کہ ائمہ کو قتل کیا تو مسجد ہو یا کربلا ہو، فرق کیا ہے؟ دونوں ائمہ کو مظلومیت کے ساتھ شہید کیا، دونوں
کشتے جور و جفا ہیں، مسجد نہیں جاؤ. کیوں نہیں جاؤ؟ اس لیے کہ مولوی روکے گا. تقلید کرتا ہے، کراتا ہے، وہاں نہیں آزاد. کیوں لوگ ایک آل نبی کو چھوڑ کر ایک آل نبی کے مزار پہ جا کے جو ہے وہ اسٹاپ ہو گئے؟ لال شہباز قلندر، مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ سید ہیں، خوب ماشاءاللہ، اولاد نبی ہیں ماشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا احترام ہم پہ ضروری ہے. لیکن ایک سید یہاں پر بھی تو ہیں جو آپ کے کراچی میں ہیں، عبداللہ شاہ غازی امام حسن کی نسل سے ہیں. یہ اتنی دور لے جانا لوگوں کو جی کیا سبب بنتا ہے؟ تاکہ وہاں پہ علی اللہیت کی تبلیغ کی جائے، برین واشنگ کی جائے. جو بچے گئے انہوں نے کہا یہاں نماز نہیں پڑھو، بھگا دیے بچوں کو، یہاں نماز نہیں پڑھتے. 3 4 قبریں اب نئی قبریں ایجاد ہو رہی ہیں، جو 4 سال پہلے نہیں تھی وہ اب جائیں گے تو آپ کو نئی قبریں مل جائیں گی. وہاں پر کہیں تو پھنسو گے، کہیں تو پیسہ ڈالو گے، کہیں تو جیب سے پیسہ نکلے گا تاکہ ان کا کاروبار چلے، ان کے چرچ کے کاروبار چلے. ان مقدس مقامات کی آڑ میں جو انہوں نے دنیا کے پجاریوں نے جو اپنے سلسلے قائم کیے ہوئے ہیں، یہ چلتے رہیں. وہاں لے جاتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی کے مزار نہیں لے جائیں گے. کیوں؟ یہاں دال نہیں گلے گی نا، یہاں علی اللہ کا نعرہ نہیں لگے گا، یہاں علی اللہ کا جھنڈا نہیں لگے گا. سوال کیا وجہ ہے کہ کربلا سے خدام آتے ہیں ان کو اتنی دور لے جایا جاتا ہے، اور کراچی میں جو سید زادہ دفن ہے یہاں پر مظلومیت کے ساتھ دفن کیا گیا اور یہاں نہیں لے جایا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اس کو بہت بڑا بنایا جائے. لال شہباز قلندر کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد کو عملی جامہ پہنایا جائے. پرچم امام حسین کو وہاں لے گئے، بہت بڑا بنا کے پیش کیا. مجھے کسی کے علمی رتبے سے کوئی کام نہیں ہے، ہاں جو بات ہے وہ حقیقت ہے. صوفیہ کا راستہ اہل بیت کا راستہ نہیں ہے. صوفیہ کے کلام میں محبت اہل بیت موجود ہے، بہت اچھا، جہاں سے ہمیں محبت اہل بیت ملتی ہے ہم لیتے ہیں. لیکن صوفیہ کا راستہ کامل راستہ نہیں ہے، اہل بیت کا راستہ نہیں ہے. اہل بیت کا راستہ عرفان کا راستہ ہے، عرفاء کا راستہ ہے، کامل راستہ ہے. جنگلوں میں نکل جانے کا راستہ نہیں ہے، بلکہ جنگلوں میں بھٹکنے والے لوگوں کو راہ ہدایت پہ لانے کا راستہ اہل بیت کا راستہ ہے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پر امام حسن کے خادموں کو لے گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی تاکہ ایک مافیا ہے جو یہ کام کر رہا ہے، تاکہ لال شہباز قلندر کے پاک نام کی آڑ میں دمال جی اور اسی جیسی بدعتیں ایجاد کی جائیں اور پھر اپنے مقاصد پر عمل پیرا ہوا جائے. یہ مافیا ہے کہ جو مختلف صوفیہ اکرام کے درمیان جو ہے یہ تفریق پیدا کر رہا ہے تاکہ اپنے مقاصد پر عمل. یہ سب غلات ہیں، یہ سب غالی ہیں. پھر ان میں کلاسیفیکیشن ہے، ان میں تقسیم بندی ہیں، ان میں درجات ہیں. عزیزان گرامی، بڑی تفصیل گفتگو ہے، میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ یہ پورا ایک گروہ تیار کیا گیا کہ جو در حقیقت اہل بیت کی حقیقی تعلیمات کے نتیجے میں جو تحرک بیداری پیدا ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، اس کو روکا جائے. اس لیے کہ یہ تشیع جو ہے یعنی 12 امامی اثنا عشری، یہی وہ واحد تشیع ہے جو امام کے انقلاب کی لڑائی ہموار کر رہی ہے دنیا بھر میں. یا وہ واقعاً 12 امامی ہیں یا اس فکر پہ گامزن ہیں. حزب اللہ، ایران، پاکستان، بحرین، شام، لبنان، دنیا کے دوسرے ممالک میں افغانستان چلے جائیے، یا فلسطین، یا یہ 12 امامی ہے یا 12 امامی فکر پر اصل جو تعلیمات تشیع اس پہ گامزن ہے.
تاکہ امام کے انقلاب کے لیے جو گروہ تیار ہو رہا ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ ولادت و ظہور کا مسئلہ، جشن ظہور امام علی، ظہور نہیں، ابھی آپ دیکھیں گے 15 جشن ظہور امام زمان نے ظہور کب کیا ہے؟ امام ظہور بعد میں فرمائیں گے۔ نہ نزول ہے نہ ظہور ہے۔ دلیل قرآن، چونکہ قرآن کے ہم مثل ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوتا، اہل بیت بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا نور ہیں، تو ایک بچے میں نے کہ نور کیا ہوتا ہے؟ یہ نور ہے، یہ اس مرد کیا ہے؟ لائٹ ہے۔ ایک بچے سے اس نے پھر آگے اس سے سوالات کیے، میں نے سمجھایا یہ جو تم نور کہتے ہو، نور پیدا ہوتا ہے، تو یہ نور سے مراد تمہاری کیا ہے؟ یہ اہل بیت اس لائٹ کی طرح کوئی نور ہے؟ بالآخر واضح ہونا چاہیے اہل بیت نور ہے، کیا مطلب ہے نور ہے؟ یہ پوری فلسفی بحث ہے کہ حقیقت نور کیا ہوتے ہیں، مراتب تشکیکیہ کیا ہوتے ہیں، ضعف و مثلا استحکام کی کیا مراتب ہوتے ہیں، یہ ساری فلسفی بحثیں ہیں نور کے سلسلے میں۔ چونکہ ان بچوں کو تھوڑا بہت پڑھایا جاتا ہے اور بھیج دیا جاتا ہے، تو عزیزان کرام اس وقت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم متوجہ ہوں اور چوکنا رہیں۔ اب اس میں بہت تفصیل ہے، اس وقت جتنے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، مثلا ولادت و ظہور کا، جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ولادت کا تذکرہ آیا ہے، نزول کا تذکرہ کہیں نہیں آیا، نازل ہو گئے، ظاہر ہو گئے، نہیں۔ وہ ادبی سیاروں کے تحت آپ کہہ دیں، لیکن جو روایات میں الفاظ آئے ہیں، ارحام المطہرہ، پاک رحم، اسلاب الشامخہ، صحیح، اور اسی قسم کے بہت سارے الفاظ آئے۔ اب چونکہ ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ عورت چونکہ ماہانہ ایک نجاست رکھتی ہے، لہذا خدا نے جیسا کہ روایات میں جناب زہرا کو ان نجاستوں سے پاک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا تھا، کبھی یہ اس قسم کی جو مسائل تھے جناب زہرا کے لیے پیش نہیں آئے، تو کیا وہ خدا مولا علی کی ولادت کو پاک نہیں کر سکتا؟ کہیں گے جو ولادت جو ہے ایک نجس عمل ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، لہذا جو ہے وہ مولا علی پاک ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ خدا کے لیے کوئی بڑا کام ہے کہ وہ علی کی ولادت کو، علی کی جائے ولادت کو پاک رہنے دے؟ کیا امام علی جناب مریم سے بڑھ کے نہیں ہیں؟ جناب فاطمہ جناب مریم سے بڑھ کے نہیں ہیں؟ جب ان کے لیے ایسے معجزے ہو سکتے ہیں کہ بغیر کوئی کسی مرد کے ہاتھ لگائے ہوئے صاحب فرزند صاحب اولاد ہو سکتے، تو اہل بیت کے لیے نہیں ہو سکتے؟ اس قسم کی بحثوں میں الجھا کر جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو، عقائد کو، افکار کو خراب کیا جا رہا ہے، اور شدت کے ساتھ نزول اور ظہور کی بحثوں میں الجھایا گیا، یا اسی قسم کی اور دوسری یعنی عرف عام میں جسے کہتے ہیں بیتوکی بحثیں، ان میں الجھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ ہم متوجہ رہیں اور روایات کے مطابق جو اہل بیت نے تعبیر دی ہیں ان کے روشنی میں اپنے عقائد کو درست کریں، اور اپنے اطراف میں موجود جو اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو پیار، محبت، دلیل، استدلال اور علم کے ذریعے سے ان کی تشنگی اور تشفی کا انتظام کریں۔ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، اس قسم کی بحثیں، یہ سب ایک گروہ ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے۔ دلیل دیتے ہیں کہ امام حسین پشت پہ سوار ہو گئے، رسول اللہ نے سجدے کو روک دیا۔ خوب سجدے کو روک دیے، بظاہر تو سجدہ رک گیا، لیکن کیا رسول کے ذکر میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ آپ کہیں گے کہ اضافہ ہوا، تو میں کہوں گا بس امام حسین کے آنے سے ذکر خدا میں زیادتی ہوئی یا کمی ہوئی؟ حسینیت سے ذکر خدا میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ کمی ہوتی ہے۔ کمی نہیں ہوتی ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تم اسے کمی کہہ رہے ہو، تم اسے روکنا کہہ رہے ہو۔ خوب امام حسین افضل ہے، نماز افضل ہے۔ امام حسین اپنی جان دے رہے ہیں، اشہد انکا
اے ذاکر و خطیب و مولوی میں تیری بات مانوں یا امام کی بات مانوں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ حتی اتاک الیقین۔ نماز کے لیے جان دی ہے؟ نہیں، نماز کے لیے تھوڑی جان دی ہے، نماز میں جان دی ہے۔ اب آپ دیکھیں، گھما دیا، نماز کی سجدے کے لیے جان نہیں دی، سجدے میں جان دی امام حسین نے، مطلب ہی تبدیل کر دیا اس ذاکر نے۔ یعنی گویا امام حسین نے نماز کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ایسی ذاکر آئے، امام حسین سے کسی نے جو ہے وہ توسل کیا، امام حسین اپنی ذریعہ سے نکل گیا، کہا کہ یہ کیا قرآن پڑھتے رہتے ہو تم، ہمارے پاس آؤ تو بس ہماری باتیں کیا کرو، قرآن کوئی چیز نہیں ہوتی، دور کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی کس سطح کی باتیں ہو رہی ہیں، ذوالجناح کے سموں کو سجدہ کر لو، کیا یہ واقعی اہل بیت کی تعلیمات ہیں؟ یا اصحاب کہف کے سگ نے کون سی نماز پڑھی تھی، وہ بھی تو جنت میں گیا۔ اس قسم کے مغالطے ایجاد کرتے ہیں تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ گمراہ ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے، بے عملی میں زیادہ چارم ہوتا ہے، بے عملی میں زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے۔ ایک جنت جو بے عملی کے نتیجے میں انسان کو ملے وہ زیادہ آسان ہے بنسبت عمل کر کے، لیکن وہ جنت نہیں ہے جو بے عملی کے نتیجے میں انسان کو مل رہی ہے۔ اس قسم کے علمی مغالطے ایجاد کیے جاتے ہیں، اس قسم کی باتیں پیدا کی جاتی ہیں، ذہن کو خراب کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس نالج ہو، علم ہو، ہم ایسی گفتگو کریں، ایسے استدلال پیش کریں، اپنے نوجوانوں کو اپڈیٹ کریں تاکہ وہ نوجوان ان مذموم افکار، ان منحرف افکار کے نتیجے میں اپنے آپ کو سالم رکھ سکیں، صحیح رکھ سکیں، اپنی حفاظت کر سکیں، اور دوسرے نوجوانوں کو بھی اس گندگی، اس بلا، اس پریشانی، اس عذاب سے نجات دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فرامین اہل بیت پر کم حق و عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کے ساتھ ہو جانا بعین ہی وہی معنی رکھتا ہے جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ میں موجود ہے۔ وہاں پر کہا کہ اعتصام بحبل الہی، یعنی اللہ کی رسی کو، حبل اللہ کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا حقیقی مصداق بیان فرما رہا ہے کہ اصل رسی کون ہے، مستحکم رسی کون ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام۔ کونوا مع الصادقین، تو وہ اعتصام، وہ تھامنا، وہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اعتصام یعنی انتہائی مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو تھامنا، اور اسی اعتصام میں ایک اور معنی پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو تھاما جا رہا ہے وہ خود آل محمد جو مومنین سماعت کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک درس کی صورت بن سکے۔ پائیدار اور مستحکم ہے۔ ممکن ہے میں کسی سے کہوں بیٹا اس رسی کو تھام لو، اور وہ تھام لے، لیکن وہ رسی کمزور ہو تو وہ شخص نجات نہیں پا سکتا۔ ایک وقت نہیں، میں ایک انتہائی مضبوط و مستحکم رسی کے بارے میں یہ کہوں کہ اس رسی کو تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس میں اعتصام فاعل کے لیے بھی ہے
اور اس میں اعتصام خود اس مفعول کے لیے بھی موجود ہے، یعنی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو کہ یہ رسی خود مضبوط و مستحکم ہے، کیونکہ اگلا حصہ جو ہے آیت کا وہ کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، ٹکڑوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رسی تمہیں مضبوطی سے تھامنے کا حکم دے رہی ہے جو خود بھی مضبوط ہے۔ تو خود ایک رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور خود ایک رسی کی مضبوطی، یہ دو اہم چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم جس رسی کو تھامنے کا حکم دے رہے ہیں وہ خود بذات خود وہ مضبوط و مستحکم ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو